عقیدہ اہل سنت عقیدہ صحیح ہے. ہمارے ساتھ بعض علماء نے، اپنے اہل سنت کی علماء نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو نعمتیں دے اور نعمتیں دے، جو ہماری کاوشوں کی اور منہاج القرآن کی کاوشوں کو نہیں سمجھے اور مفت میں 25 سال سے اختلاف کیا اور برا بھلا کہا اور تنقید کی. اس کا سبب کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک نے ساری زندگی کا میری مجلس میں بیٹھ کر کبھی مجھ کو سنا نہیں ہے. دور بیٹھ کر فتوے دیے ہیں، فقط نہیں سنا کہ کہتا کیا ہے یہ شخص. اور اگر کسی نے سننے کی، جانے کی کوشش کی تو روک لیا کہ جی میرے ویزے پر آئے ہو، پاسپورٹ میرے پاس ہے، خبردار وہاں دورہ حدیث پر گئے. سننا نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، بس کہتے چلے جانا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہوئی کہ عقیدہ ہم نے وہ بیان کیا، اکابر کو، ہم سے بڑھ کے بھی کوئی اکابر کو مانتا ہے؟ ہمارا تو لمحہ لمحہ اکابر کے جوڑوں کی خیرات پر ہے. مگر میں نے فقط اس آہو کو سوئے قطار نے کشم ناکائے بے زمام را. یہ اہل سنت کا جو شیرازہ منتشر ہو گیا تھا اور علم کی دنیا میں پستی آ گئی تھی اور قرآن اور سنت کے حاملین غلط طور پہ وہ بن گئے تھے اور آپ سے امامت اور قیادت علم کی چھینی جا رہی تھی. میرا گناہ صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی شمع لے کر میں نے علم کی قیادت ان سے چھین کر پھر آپ کو دے دی ہے. شرق سے غرب تک، عرب سے عجم تک فقط یہ کی جائے کہ یہ عقیدہ حق کا. اکابر کو مانتا ہوں، میں تو مقلد بھی ہوں، میں تو مرید بھی ہوں، میں کیوں نہیں مانوں گا؟ اکابر کو مانتا ہوں، مگر یہ جانتا ہوں کہ اکابر کی بات تائید ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی. دلیل کتاب و سنت ہوتی ہے. آج کے دور میں جب تک آپ اپنی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کریں گے دنیا نہیں مانے گی. میں فقط ان کو پلٹا کر قرآن اور سنت کے علم کی طرف لے گیا ہوں. بس یہ جرم کیا ہے، اتنی سی گستاخی کی ہے، اتنی بے ادبی ہو گئی ہے. اور قرآن و سنت جب ثابت کر لیں پھر تائید میں یہ سب اکابر کے حوالے دے رہا ہوں کہ نہیں، زبانی دے رہا ہوں، کتابوں کے بغیر دے رہا ہوں کہ نہیں، یہ سب کچھ حفظ ہیں، مگر ان کے حوالے تائید میں لاتے ہیں. وہ مصادر اصلیہ نہیں ہوتے، وہ تائیدات ہوتی ہیں. گرم چائے. اے علماء اہل سنت، اگر آپ معاشرے میں علمی اعتبار سے اپنی عزت چاہتے ہیں، عالم دین کے پاس عزت کا سبب کیا ہے؟ نہ وہ مالدار، نہ وہ کروڑوں پتی، نہ وہ وزیر، نہ وہ امیر، نہ وہ کبیر، نہ اس کے پاس کوٹھیاں، نہ روب، نہ اس کے پاس کوئی طاقت. کوئی عزت کرے تو کیوں کرے؟ نکتے کی بات سمجھ لیں، ایک عالم دین کی عزت کے صرف دو سبب ہیں، صرف دو سبب ہیں. اس کے پاس علم مضبوط ہو اور اس کے پاس عمل صالح ہو. بس 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 تیسری شے نہیں. علم مضبوط ہو، مستحکم علم کتاب اور سنت پر ہے، اور عمل صالح ہو، عمل صالح ہو. بولے تو کتاب و سنت کے دلائل سے بات کرے، اور جب تنہا ہو جائے تو آنکھیں چھم چھم گریں یار کی محبت ہو. عمل صالح ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اخلاق حسنہ ہو، استغنا ہو، پجاری نہ ہو دنیا کا. یہ دو دولتیں لے لیں، عزت پلٹ کے قرون اولا کی طرح واپس آ جائے گی. اس پر محنت کریں، دلائل اصلیہ کی طرف رجوع کریں. آپ اپنا کیس جیت جائیں گے، اچھے وکیل بن جائیں. اور یہ دورہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھی وکلا تیار کرنا. تو عرض یہ کر رہا تھا، اب جو بات جس پر ذوق آیا تو بات کر دی.